قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا سحر و افطار پے در پہ روزے نہ رکھا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلایا اور پلایا جاتا ہے، یا آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1961۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1962۔ یزید بن ہاد نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن خباب نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلسل بلا سحری و افطاری روزے نہ رکھو، ہاں اگر کوئی ایسا کرنا ہی چاہے تو وہ سحری کے وقت تک ایسا کر سکتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسا کرتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو رات اس طرح گزارتا ہوں کہ ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے پلاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1963۔ عبدہ نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پہ روزے سے منع کیا تھا، امت پر رحمت و شفقت کے خیال سے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں، مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی روایت میں امت پر رحمت و شفقت کے خیال سے کے الفاظ ذکر نہیں کیے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1964۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کئی دن تک سحری و افطاری کے بغیر روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا۔ اس پر ایک آدمی نے مسلمانوں سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری طرح تم میں سے کون ہے، مجھے تو رات میں میرا رب کھلاتا ہے اور وہی مجھے سیراب کرتا ہے۔ لوگ اس پر بھی جب صوم و وصال رکھنے سے نہ رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 2 دن تک وصال کیا۔ پھر عید کا چاند نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاند نہ دکھائی دیتا تو میں اور کئی دن وصال کرتا۔ گویا جب صوم وصال سے وہ لوگ نہ رکے تو آپ نے ان کو سزا دینے کے لیے یہ کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1965۔ عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حمام نے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا تم لوگ وصال سے بچو۔ عرض کیا گیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں مجھے میرا رب کھلاتا اور وہی مجھے سیراب کرتا ہے، پس تم اتنی ہی مشقت اٹھاؤ جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1966۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے یزید بن ہاد نے، ان سے عبداللہ بن خباب نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے صوم وصال نہ رکھو، اور اگر کسی کا ارادہ ہی وصال کا ہو تو سحری کے وقت تک وصال کر لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، رات کے وقت ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے پلاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1967۔ فيها هنائي والرب
امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ابو نضر نے، انہیں ابو سلمہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم آپس میں کہتے کہ اب آپ روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1969۔ ہشام نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ اور کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ شعبان کے پورے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالی ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم خود ہی اکتا جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے جس میں ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1970۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رمضان کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھا۔ آپ نفل روزہ رکھنے لگتے تو دیکھنے والا کہہ اٹھتا کہ بخدا اب آپ بے روزہ نہیں رہیں گے، اور اسی طرح جب نفل روزہ چھوڑ دیتے تو کہنے والا کہتا کہ واللہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1971۔ محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے حمید طویل نے، اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں بے روزے کے رہتے تو ہمیں خیال ہوتا کہ اس مہینے میں آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ اسی طرح کسی مہینے میں نفل روزے رکھنے لگتے تو ہم خیال کرتے کہ اب اس مہینے کا ایک دن بھی بے روزے کے نہیں گزرے گا۔ جو جب بھی چاہتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے دیکھ سکتا تھا، اور جب بھی چاہتا سوتا ہوا بھی دیکھ سکتا تھا۔ سلمان نے حمید طویل سے یوں بیان کیا کہ انہوں نے انس سے روزے کے متعلق پوچھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1972۔ حمید نے خبر دی، کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی میرا دل چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے سے دیکھوں تو میں آپ کو روزے سے ہی دیکھتا، اور بغیر روزے کے چاہتا تو بغیر روزے سے ہی دیکھتا۔ رات میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھنا چاہتا تو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھتا، اور سوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تو اسی طرح دیکھتا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے زیادہ نرم و نازک ریشم کے کپڑوں کو بھی نہیں دیکھا، اور نہ مشک عبیر کو آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار پایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1973۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی، یعنی تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ اس پر میں نے پوچھا، اور داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن بے روزہ رہنا صوم داؤدی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1974۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں تو روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی، صحیح ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کر، روزہ بھی رکھ اور بے روزے کی بھی رہ، نماز بھی پڑھ اور سو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اور تم سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ بس یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو،
کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملے گا، اور اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن میں نے اپنے پر سختی چاہی تو مجھ پر سختی کر دی گئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے میں قوت پاتا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ اور اس سے آگے نہ بڑھ۔ میں نے پوچھا، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن بے روزہ رہا کرتے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بعد میں جب ضعیف ہو گئے تو کہا کرتے تھے، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت مان لیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1975۔ شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے کہا کہ مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میری یہ بات پہنچائی گئی کہ خدا کی قسم، زندگی بھر میں دن میں تو روزے رکھوں گا اور ساری رات عبادت کروں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن تیرے اندر اس کی طاقت نہیں، اس لیے روزہ بھی رکھ اور بے روزہ بھی رہ، عبادت بھی کر لیکن سو بھی، اور مہینے میں 3 دن کے روزے رکھا کر، نیکیوں کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے۔ اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 1 دن روزہ رکھا کر اور 2 دن کے لیے روزے چھوڑ دیا کر۔ میں نے پھر کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا 1 دن روزہ رکھ اور 1 دن بے روزہ رہ، کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ایسا ہی تھا اور روزے کا یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ میں نے اب بھی وہی کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1976۔ ابو عاصم نے خبر دی، انہیں ابن جریج نے، انہوں نے عطا سے سنا، انہیں ابو عباس شاعر نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ اب یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو میرے پاس بھیجا یا خود میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تو متواتر روزے رکھتا ہے اور ایک بھی نہیں چھوڑتا اور رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہے؟ روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی رہ، عبادت بھی کر اور سو بھی، کیونکہ تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھا کر۔ انہوں نے کہا، اور وہ کس طرح؟ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن کا روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو پیٹھ نہیں پھیرتے تھے۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پیٹھ پھیر جاؤں؟ عطا نے کہا کہ مجھے یاد نہیں اس حدیث میں صوم دہر کا کس طرح ذکر ہوا، البتہ انہیں اتنا یاد تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صوم دہر رکھتا ہے اس کا روزہ ہی نہیں۔ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1977۔ مغیرہ نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینے میں صرف 3 دن کے روزے رکھا کر۔ انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ اسی طرح وہ برابر کہتے رہے کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن کا روزہ چھوڑ دیا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ مہینے میں 1 قرآن مجید ختم کیا کر۔ انہوں نے اس پر بھی کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، اور برابر یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دن میں 1 قرآن ختم کیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1978۔ حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا
کہا کہ میں نے ابو عباس مکی سے سنا، وہ شاعر تھے، لیکن روایت حدیث میں ان پر کسی قسم کا اتہام نہیں تھا۔ انہوں نے بیان کیا، میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو متواتر روزے رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو یوں ہی کرتا رہا تو آنکھیں دھنس جائیں گی اور تو بے حد کمزور ہو جائے گا۔ یہ کوئی روزہ نہیں کہ کوئی زندگی بھر بلا ناغہ ہر روز روزہ رکھے۔ 3 دن کا ہر مہینے میں روزہ پوری زندگی کے روزے کے برابر ہے۔ میں نے اس پر کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھا کر۔ آپ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور جب دشمن کا سامنا ہوتا تو پیٹھ نہیں دکھلایا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1979۔ ابو ملیح نے خبر دی، کہا کہ میں آپ کے والد کے ساتھ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے روزے کے متعلق خبر ہو گئی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور میں نے ایک گدا آپ کے لیے بچھا دیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ کے درمیان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے لیے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے کافی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اچھا 5 دن کے روزے رکھ لے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو 6 دن۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور بڑھائیے، مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا 9 دن۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور۔ فرمایا، اچھا 11 دن۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے روزے کے طریقے کے سوا اور کوئی طریقہ شریعت میں جائز نہیں، یعنی زندگی کے آدھے دنوں میں 1 دن کا روزہ رکھ اور 1 دن کا روزہ چھوڑ دیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1980۔ ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر مہینے کی 3 تاریخوں میں روزہ رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ اسی طرح چاشت کی 2 رکعتوں کی بھی وصیت فرمائی تھی، اور اس کی بھی کہ سونے سے پہلے ہی میں وتر پڑھ لیا کروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1981۔ خالد نے جو حارث کے بیٹے ہیں بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہ نامی ایک عورت کے یہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور گھی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گھی اس کے برتن میں رکھ دو اور کھجوریں بھی اس کے برتن میں رکھ دو، کیونکہ میں تو روزے سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے ایک کنارے میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھی اور ام سلیم رضی اللہ عنہا اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ میرا ایک بچہ لاڈلا بھی تو ہے، اس کے لیے بھی تو دعا فرما دیجئے۔ فرمایا، کون ہے؟ انہوں نے کہا، آپ کا خادم انس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی نہیں چھوڑی جس کی ان کے لیے دعا نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ بھی فرمایا، اے اللہ، اے مال اور اولاد عطا فرما اور اس کے لیے برکت عطا کر۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان تھا کہ چنانچہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور مجھ سے میری بیٹی امینہ نے بیان کیا کہ حجاج کے بصرہ آنے تک میری سلبی اولاد میں سے تقریباً 120 دفن ہو چکے تھے۔ ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا، انہیں یحییٰ نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے حمید نے بیان کیا اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے ساتھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1982۔ ابو نعمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے مہدی بن میمون نے، ان سے غیلان بن جریر نے، ان سے مطرف نے، ان سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا مطرف نے یہ کہا کہ سوال تو کسی اور نے کیا تھا لیکن وہ سن رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، کیا تم نے اس مہینے کے آخر کے روزے رکھے؟ ابو نعمان نے کہا، میرا خیال ہے کہ راوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد رمضان سے تھی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ثابت نے بیان کیا، ان سے مطرف نے، ان سے عمران رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخر کے بجائے شعبان کے آخر میں کا لفظ بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1983۔ ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، اور ان سے عبد الحمید بن جبیر نے، اور ان سے محمد بن عباد نے کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ ابو عاصم کے علاوہ راویوں نے یہ اضافہ کیا ہے کہ خالی ایک جمعہ ہی کے دن روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1984۔ ابو صالح نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جمعے کے دن اس وقت تک روزہ نہ رکھے جب تک اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد روزہ نہ رکھتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1985۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو ایوب نے، اور ان سے جویریہ بنت حارث نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں جمعے کے دن تشریف لے گئے، اتفاق سے وہ روزے سے تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دریافت فرمایا، کیا کل کے دن بھی تو نے روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا آئندہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر روزہ توڑ دو۔ حماد بن جعد نے بیان کیا کہ انہوں نے قتادہ سے سنا، ان سے ابو ایوب نے بیان کیا، اور ان سے جویریہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور انہوں نے روزہ توڑ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1986۔ یحییٰ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ وغیرہ عبادات کے لیے کچھ دن خاص طور پر مقرر کر رکھے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں ہمیشگی ہوتی تھی، اور دوسرا کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی طاقت رکھتا ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1987۔ ام فضل رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، اور ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہیں امام مالک نے خبر دی، انہیں عمر بن عبداللہ کے غلام ابو نضر نے، انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام عمیر نے، اور انہیں ام فضل بنت حارث نے کہ ان کے یہاں کچھ لوگ عرفات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں، اور بعض نے کہا کہ روزے سے نہیں ہیں۔ اس پر ام فضل رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا تاکہ حقیقت ظاہر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1988۔ وہب نے بیان کیا، یا ان کے سامنے حدیث کی قرأت کی گئی، کہا کہ مجھ کو عمروں نے خبر دی، انہیں بکیر نے، انہیں قریب نے، اور انہیں میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہ عرفہ کے دن کچھ لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق شک ہوا، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیجا۔ آپ اس وقت عرفات میں وقوف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا اور سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1989۔ ابن اظہر کے غلام ابو عبید نے بیان کیا کہ عید کے دن میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 دن ایسے ہیں جن کے روزوں کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد افطار کا دن، عید الفطر
اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو، یعنی عید الاضحیٰ کا دن۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1990۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور قربانی کے دنوں کے روزوں کی ممانعت کی تھی، اور ایک کپڑا سارے بدن پر لپیٹ لینے سے اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1991۔ اور صبح اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1992۔ عمرو بن دینار نے خبر دی، انہوں نے عطا بن میناس سے سنا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزے اور 2 قسم کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے سے، اور ملامسہ والمنابذہ کے ساتھ خرید و فروخت کرنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1993۔ زیاد بن جبیر نے بیان کیا کہ ایک شخص ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ایک شخص نے ایک دن کے روزے کی نظر مانی، پھر کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ پیر کا دن ہے، اور اتفاق سے وہی عید کا دن پڑ گیا۔ ابن عمر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے اللہ کے حکم سے منع فرمایا ہے۔ گویا ابن عمر نے کوئی قطعی فیصلہ نہیں دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1994۔ عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قضا سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہادوں میں شریک رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 باتیں سنی ہیں جو مجھے بہت ہی پسند آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی عورت 2 دن یا اس سے زیادہ کے اندازے کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم نہ ہو، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز جائز نہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ 3 مساجد کے سوا اور کسی جگہ کے لیے شدر حال سفر نہ کیا جائے، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1995۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے ہشام نے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ عروہ نے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایام منا، ایام تشریق کے روزے رکھتی تھیں، اور ہشام کے باپ عروہ بھی ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1996۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عیسیٰ سے سنا، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، نیز زہری نے اس حدیث کو سالم سے بھی سنا، اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے بیان کیا کہ کسی کو ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں مگر اس کے لیے جسے قربانی کا مقدور نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1997، 1998۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو حاجی حج اور عمرہ کے درمیان تمتع کرے اس کو یوم عرفہ تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر قربانی کا مقدور نہ ہو اور نہ اس نے روزہ رکھا تو ایام منا، ایام تشریق میں بھی روزہ رکھے۔ اور ابن شہاب نے عروہ سے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح روایت کی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ اس حدیث کو ابراہیم بن سعد نے بھی ابن شہاب سے روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1999۔ ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے عمر بن محمد نے، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے دن اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2000۔